الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر آپ نے سماعت فرمایا۔ اس ماہ رجب شریف کی 22 رجب المرجب کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا وصال ہوا، ان کی تاریخ ہے، تو آج جمعہ کے اس مختصر وقت میں آج ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کون ہیں؟ جو کاتب وحی بھی ہیں اور رشتے کے اندر حضور علیہ السلام کے وہ صالح ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہفتہ وار ہمارا سوار کو وہاں کہرور پکا جو درس ہوتا ہے، تو گزشتہ درس کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور ان کی عظمت کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے درس میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم نے کیا۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ خیال ہے تو وہاں کہرور پکا تفصیل کے ساتھ، چونکہ ادھر گھنٹہ سوا ٹائم ہوتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کریں گے، تو جن جن تک وہ درس پہنچتا ہے تو آپ توجہ سے سماعت فرمایا کریں۔ تو صحابیت کا جو مقام ہے قرآن حکیم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو 1 لاکھ سے زائد جتنے بھی ہیں حضور علیہ السلام کے صحابی، صحابیت کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور صحابی رسول آدھے کلو کے برابر بھی جو خرچ کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو ثواب کسے زیادہ ہوگا؟ یہ اللہ کے محبوب کے فرمان کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ صحابی وہ کہتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ایمان کی نگاہ میں خاتمہ ایمان پر ہوا وہ جنتی ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے پھر تابعی کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ بھائی صحابی کو دیکھنے سے تو جنت ملتی ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب نے 23 سال تک اپنے غلاموں پر محنت فرمائی۔ اب بدقسمتی اہل سنت کے اندر ایسے جراثیم خطرناک پیدا ہو رہے ہیں، خارجیوں کا رونا پہلے ہم روتے تھے، کچھ روافض ہیں جو صحابہ کو صحیح نہیں مانتے، ان کو کافر تک کہہ دیتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، خارجی ہیں تو ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر، حسنین کریمین کا ذکر خیر ان کو پسند نہیں۔ اہل سنت و جماعت ہیں جو اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، لیکن اب علم کی کمی کی وجہ سے ہماری جو محافل ہوتی ہیں نا باہر دیہاتوں میں، زیادہ ممبروں پہ سٹیجوں پہ آگے ہیں جاہل خطیب و نقیب،
اور وہ لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، عقائد کو خراب کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر خیر تک نہیں کرتے، اتنے بخیل ہو گئے۔ ایک جگہ ایک صاحب کو میں نے کہا یار تو عالم ہے، کتابیں تو نے پڑھی ہیں، تیرا بھی یہ حال ہے؟ کہنے لگا کہ لوگ پیسے زیادہ دیتے ہیں جب مولا علی کا ذکر ہے، حسنین کریمین کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں نا، لوگ پیسے بہت دیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ پیسے کوئی شیعہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سنی بھی دیتے ہیں، محبت پیار والی بات۔ صحابہ کا ذکر خیر کریں تو لوگ ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدے پر دار و مدار ہے نا آگے چھٹکارے کا۔ تو صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، تو دوسرے لوگ تو ویسے ہی نہیں مانتے، رافضی۔ ہمارے سنیوں کے اندر بھی ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر پسند نہیں کرتے، کئی پیر بھی ہیں، پھر انہوں نے مریدوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کاتب وحی ہیں، آپ کے لیے خصوصی حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، وہ دعا کے لفظ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پھر نبی کی دعا، رسول کی دعا، اور ان کے حق میں تو امام الانبیاء کی دعا ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہی، اے اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی بنا۔ ہادی کا معنی رہبر، مہدی ہدایت والا، وہد بہی اس کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کو میں دعا دے دوں، ایک روایت کا مفہوم ہے، اس کو دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی۔ اور ایک طبرانی کی روایت ہے جس کے حق میں میں دعا کروں اس کی 7 نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ باقی رہا کہ ہم یزید کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم حسینی ہیں، یزیدی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر یزید کا جرم ہو تو یہ تو نہیں کہ اس کے بابے سے بھی نفرت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بیٹا کافر تھا، بیٹا ان کا کافر تھا، کیا ان کے بیٹے کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کی بے ادبی کریں؟ یہ جہالت ہے، ہمارے سنیوں کے اندر یہ جہالت کے اثرات نمودار ہو چکے ہیں۔ اور جو جاہل خطیب و نقیب ہیں وہ ہر محفل میں جاتے ہیں جہاں بھی ان کو پیسے ملے، وکاؤ مال جس کو کہتے ہیں، ان لوگوں کی تو منڈی لگتی ہے، ان کو عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الحمدللہ صحابہ کرام، حضرت خواجہ غریب نواز نے جو عقیدہ دیا، امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت داتا علی حجویری اپنی کتاب میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا انہیں خبر نہیں تھی؟ اللہ کے ولی ہیں، تابعی ہیں، وہ سارے جانتے ہیں کہ ان کی عظمت و شان کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کو اتنا اعتماد، ان سے خطوط لکھواتے تھے۔ آپ کاتب وحی ہیں، اور 20 سال تک یہودیوں کو چنے چبوا دیے تھے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک، ایک مرتبہ آپ کے رجسٹر کے اندر لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کو آپ وظیفہ دیتے تھے۔ تو ایک صاحب آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے بھیجا، آپ نے فرمایا یہ مسئلہ اگر پوچھنا ہے چلے جاؤ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ تمہاری رہبری فرمائیں گے۔ تو وہ شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے جملہ بولا، اس کے دل میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تھی کہ آپ ان کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ تو اس کے دل میں چونکہ خشکی تھی، آپ نے قلم لیا، رجسٹر سے اس کا نام ہی خارج کر دیا، آئندہ میں تجھے وظیفہ نہیں دوں گا کہ تیرے دل میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں۔ اچھا، یہ جو شخصیات ہیں نا، ان کو قرآن کے اندر دیکھنا ہوگا، حدیث رسول میں دیکھنا ہوگا۔ لوگ گمراہ کیوں ہو چکے ہیں؟ تاریخوں کو پڑھ پڑھ کر۔ اور تاریخ لکھنے والے کون ہیں؟ مورخ کون ہیں؟ کوئی رافضی ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے اپنے اثرات اس میں ڈال دیے۔ کچھ خارجی اہل بیت کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنے انداز سے لکھی ہیں۔ نوائے وقت ہے، خبریں، یہ ساری خبریں درست ہیں؟
تو تاریخ کا یہ حال ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر سچے واقعات بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، لیکن مورخ کا کام ہے واقعات کو لکھ دینا، چھان بین تحقیق سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور جن ہستیوں کا ذکر اور شان عظمت اللہ قرآن میں بیان فرمائے، اور تاریخ کو ہم پڑھ کر نہ ان کی بارے میں بے ادبی کے لفظ بولیں اور ان کی عظمت کو نہ مانیں، تو یاد رکھیے اس کا مطلب ہے ہم نے تاریخ کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ان کی تعریفیں بیان فرمائیں اپنی زبان مبارک سے، اور مورخ کی تاریخ لکھی ہوئی جو صدیوں بعد تاریخیں لکھ رہے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہے اپنی مرضی سے تاریخ لکھوا رہا ہے، تو یہ جو تاریخ ہے اس کے مقام کو بھی سمجھیں، قرآن و حدیث کو بھی سمجھیں۔ ہمیں اہل سنت و جماعت، ہم نے قرآن کے اندر ان کی عظمت کو سلام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، مہاجرین ہوں یا انصار ہوں۔ تو لوگوں نے چند حدیثیں رٹ لیں کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جس کے سینے میں مولا علی کی محبت نہیں وہ منافق ہے، اور جس کے سینے میں پیار ہے تو وہ مومن ہے۔ یہ تو حدیث تو ہے، لیکن دوسری حدیث بھی تو پڑھے نا، فرمایا حب الانصار، انصار کی جو محبت ہے نا یہ ایمان ہے، اور انصار صحابہ سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے۔ یہ تو حدیث ادھر بھی ہے۔ حضرت مولا علی کا جو پیار ہے، یاد رکھیے حسنین کریمین کا پیار ہے، اس پیار اور محبت کا تقاضا ہے کہ سینہ ہمارا صدیق اکبر کی محبت سے خالی نہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سینہ خالی نہ ہو۔ باقی یاد رکھیں جو لوگ جس انداز سے، ادھر بہاولپور میں ایک پیر بھی ہے، اس نے اپنے مریدوں کو گمراہ کر دیا، کالی دستاریں وہ پہنتے ہیں، مریدوں کو بھی ایسے آنکھ سے بند کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کے مرید، ہاں جی حضرت امیر معاویہ کو تو معاذ اللہ ہم نے جلتے ہوئے دیکھا جانا، صحابی کے بارے میں لا حول ولا قوت۔ ایک ہمارے دوست ہیں مولانا صاحب، تو ان کو کہا جی ذرا کپڑا ڈالیں چہرے پر، میں آپ کو دکھاتا ہوں، مدینے پہنچاتا ہوں، مکے۔ ہاں جی اب بتاؤ جی کہاں پہنچے ہو؟ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ مکے پہنچے؟ نہیں جی۔ پھر اپنے چیلے کو بٹھا دیا، ہاں بھی آنکھ بند کر کپڑا اوپر ڈال، ہاں کہاں پہنچ گئے؟ میں جی بیت اللہ شریف پہنچ گیا۔ آخر جلدی کر، طواف کرو۔ اچھا جی اب تیار ہو جاؤ، مدینے پاک پہنچاتے ہیں۔ پہنچ گئے ہو؟ جی سلام کر۔ اتنے فراڈ، اتنے دھوکے، اور ساتھ کون سے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں جی ہم پہنچ گئے؟ جو اس کے اپنے چیلے ہیں، گرو کے۔ یاد رکھیے ہمارے لیے قرآن حجت ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان حجت ہے، قرآن و سنت ہمارے لیے حجت ہے۔ یہی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے ہیں کہ عقیدے کو دیکھنا ہے، کسی کو چیک کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ نہیں کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی یہ چیزیں، یہ شعبدہ بازیاں یہاں نہیں چلتی۔ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے، ایمان کا نام ہے، اہل بیت کا پیار ہو۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوئے، کچھ جوہلا یوں بھی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوئی، وہ درمیان میں ادھر بھی تھے لوگ، ادھر بھی تھے، سارے ایک جیسے تھوڑے ہوتے ہیں، کچھ ایسے جوشیلے تھے، انہوں نے آغاز کر دیا، آپس میں لڑائی ہو گئی نہ چاہنے کے باوجود۔ حضرت ام المومن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی تھے، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ۔ مولا علی سے پوچھا گیا، فرمایا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ان کو مغالطہ لگا۔ ہم اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ثواب اور حق پر تھے، آپ چاہتے تھے کہ ابھی صبر کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بدلہ ہے نا بعد کے اندر ہم تحقیق کر کے لوگوں سے لیں گے، اور یہ چاہتے تھے کہ جلدی بدلہ لیا جائے۔
تو یہ باتیں تھیں آپس میں اختلاف. تو اب وہ روایتیں پڑھ دیں گے جو حضرت مولا علی کی محبت نہ رکھے اس کے لیے یہ لفظ ہیں. تو بتائیے اگر مولا علی اور سیدہ خاتون جنت کا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا دونوں کی محبت دونوں کی دل میں نہیں رکھیں گے؟ ابو تراب آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اپنی صاحبزادی کے گھر میں، سیدۃ النساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہنے لگے ہمارے اندر آپس میں کوئی گفتگو ہماری ہوئی ہے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. اب ایسا کلام ہوا نا تو ان کو بھی تکلیف دونوں طرف سے. ادھر یہ حدیث پڑھتے ہیں کبھی باغ فتح کے بارے میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذیت پہنچائی ہے، پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں جو انہیں تکلیف دے اس نے تو اللہ کے نبی کو تکلیف دی ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ بھائی جب امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہوا تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ سن رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، اگر کوئی ملے تو اس کو سمجھا دینا. اب مولا علی کی طرف آپ کا جھکا ہوگا یا دونوں کو مانیں گے؟ دونوں کو مانتے ہیں یا نہیں؟ دونوں کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ان کی عظمتیں، ان کی شانیں کہ ہم تولیں اپنی عقل اور تاریخ کو پڑھ کر. اور روایت ہے، سنیے، حضرت عباس کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ہو گیا اختلاف، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت کلمات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے. کیا اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہ مانیں جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا؟ یاد رکھیے یہ اختلاف کفر اسلام والے نہیں تھے اور بغض و عناد والے اختلاف نہیں تھے، اور یہ نفسانیت والے اختلاف نہیں تھے، یہ اجتہادی اختلاف آپس میں ہو گئے. تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بھی اختلاف آپس میں ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختلاف اپنے بھائی کے ساتھ. آپ جو آئے تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ بچڑے کی. آپ جلال میں آئے، تختیاں بھی ایسے پھینک دیں اور بھائی جان کو ادھر سے پکڑ لیا. بھائی بھی بڑے ہیں اور نبی بھی ہیں، داڑھی اور ادھر سر کے بالوں سے. اب بتائیے دونوں نبی ہیں، دونوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام بھائی ہیں. ہم کسی کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں؟ ہم کون لگتے ہیں کہ فیصلہ؟ ان کی عظمتوں کو سلام. باقی جو ترتیب خلافت ہے، جس طرح خلافت کی ترتیب ہے، عظمت بھی فضیلت بھی اس کے مطابق ہے. پہلے خلیفہ کون؟ سیدنا صدیق اکبر، وہ سب سے افضل ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی امام ہیں، آپ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، خود ان کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں. اور پھر دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، تیسرا نمبر عثمان غنی. بعد نے حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کون افضل ہیں؟ بعد نے آپس کے اندر یہاں کچھ اختلاف بھی کیا اہل سنت میں بھی، اور اکثر یہی کہ حضرت عثمان غنی جس طرح ترتیب خلافت ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب حالات بڑے پریشان کن ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور میں حالات اتنے پریشان کن نہیں تھے، اور صحابہ کے آپ کا دور آیا تو فرمایا ہم ان کے مشیر تھے. کیونکہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معاملہ آتا مشورہ کرنے سے لے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. کئی مسائل تھے، فیصلہ کرنے میں آپ کے اندر کمال تھا، منٹوں میں فیصلہ فرما دیتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اتنا اللہ تعالیٰ نے کمال دیا. قرآن کے اسرار و رموز ہیں. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے اور میرے مشیر تم لوگ ہو. اگر مشیر دائیں بائیں مخلص نہ ملے، کچھ ایسے ہوں تو حالات کبھی درست نہیں ہو سکتے. تو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ کاتب وحی ہیں اور صحابی رسول ہیں، امت کے ماموں بھی کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو عظمتیں عطا فرمائیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تو بہت عظیم محدث ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں. ان سے پوچھا گیا
کہ بتائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر وہی دور یاد لوگوں کو آپ نے دلا دیا، دور فاروقی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف ہوا آپس میں. تو بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ وہ فرمانے لگے دیکھو عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ وہ صحابی ہیں. صحابیت کی وجہ سے جس گھوڑے پہ وہ سوار ہوئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کیا، تو وہ گھوڑے کو دوڑایا، اس کے اندر گرد و غبار گھوڑے کے ناک میں آئی، اور جو گھوڑے کے ناک کے اندر نتھنے میں پانی تھا مٹی گیلی ہو گئی. اس مٹی کی عظمت بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ ہے. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ہم مانتے ہیں یا نہیں؟ 11ویں والے پیر کا لنگر کھاتے ہیں، 11 والا پیر سلطان الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنی کتاب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھتے ہیں. حضور داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جن سے فیض لیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. کشف المحجوب شریف کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا وہ ذکر کرتے ہیں. اب ہم سنی کتنے نادان ہوں گے، جاہلوں کی وجہ سے گالیاں شروع کر دیں. ادھر رحیم یار خان کی طرف، خانپور کی طرف ایک پیر صاحب تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. حضرت علامہ شیخ الحدیث ہے مفتی مختار احمد درانی دامت برکاتہم اللہ علی، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں. تو مدینہ طیبہ ہماری ملاقات ہوئی. کہنے لگے اس وقت میں جوان تھا تو مجھے پتہ چلا کہ شاہ صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں سمجھتے. تو میری ملاقات ہوئی، میں نے عرض کی حضور میں نے ایسے سنا ہے. وہ فرمانے لگے ہاں جی، میرے بابے کے ساتھ 100 کئی جنگیں انہوں نے کی ہیں، میں ان کو کس طرح اچھا جانوں؟ شاہ صاحب نے فرمایا اچھا تو دعا بعد نماز جنازہ، اچھا درود شریف پڑھیں بھائی، الصلاۃ والسلام علیک سید یا رسول. عقلی باتیں بھی ایسے کرتے ہیں نا، پھر انسان سن کے حیران رہ جاتا. چونکہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا شان، حسنین کریمین کی محبت، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت، پیار والا سلسلہ، اس کے بغیر اگر دل میں ذریبی سی نفرت آ گئی نا، ایمان رخصت ہو جائے گا. اور ایسے ہی کسی صحابی کی بیعت بھی ہو گئی پھر بھی ایمان رخصت ہو جائے گا. یہ بہت ہی محتاط، جس طرح ننگی تلوار ہے نا، اس کی دھار پہ چلنا مشکل ہے. ان کے آپس میں اختلاف ہوئے، ہم فیصلہ ان کا اللہ جانے، باقی ان کی عظمتوں کو مانتے ہیں. 10 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جائیں نا، علی علی ہیں، یہ بھی رکھو عقیدہ. مولا علی بہت آگے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. باقی رہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے شاہ صاحب کو عرض کی حضور اللہ کی بلا یہ ہے کہ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں، درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا 28 پشتیں، 28 پشتوں کا فاصلہ ہے، میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہوں. تو میں نے عرض کی یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں کوئی فاصلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، جو وہ تو ڈائریکٹ مولا علی کے لخت جگر نور نظر ہے. کون؟ شہزادہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے عرض کی قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ خلافت کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. اور بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے گا. دونوں مسلمان تھے، اختلاف ہو گیا، صلح کنہوں نے کرائی؟ حضرت امیر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کے لخت جگر ہیں، درمیان میں کوئی اور فاصلہ نہیں ہے. انہوں نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. اب بتائیے ان کی دیانت داری پر کسی کو شک ہے؟ اگر سامنے ایسا شخص تھا
جو مسلمانوں کے لیے درست نہیں تھا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نواز رسول کو اعتماد ہو جو ڈائریکٹ مولا علی کے بیٹے ہیں، اور آپ 28 پشتوں کے بعد ان کے بیٹے ہیں، آپ کو کیوں اعتماد نہیں؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، بے مولا علی کا پیار تو ہونا چاہیے۔ اور محفلوں میں کلخانیوں میں جاتے ہیں، مولا علی کی منقبت پڑھیں گے اور ان کو سانپ سونگ جاتا ہے، صدیق اکبر کا نام بھی لے لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے لیں۔ میں گیا لال سوارے تقریر کر رہا تھا، کلخانی کی محفل تھی، جب مولا علی کا ذکر میں کرتا، حسنین کا سبحان اللہ واہ 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 واہ، درمیان کچھ ایسے بھی بیٹھے تھے۔ اچھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدیق ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے، تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے نقیب و خطیب، بے اللہ کے بندو اب حالات ایسے ہیں، جب صحابہ کا ذکر کرو مولا علی کا ذکر کیا کرو، حسنین کریمین کا ذکر کر لیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ خارجی نہیں ہے، پکا سنی ہے۔ اور اہل بیت کا ذکر کرو تو ان میں صحابہ کا ذکر بھی ساتھ ہے، تاکہ پتہ چلے یہ رافضی اندر باہر سے کالا نہیں ہے، پکا سنی ہے۔ الحمدللہ یہ عقیدہ میں کہاں سے ملا؟ صحابہ سے ملا، قرآن و سنت سے ملا ہے، تابعین سے ملا ہے۔ اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ، آپ تو فرماتے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے میں نے فیض لیا۔ یہ جو فقہ جعفریہ کا فیض ہے نا، وہ فقہ حنفی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں۔ آج الحمدللہ مختصر وقت میں نے عقیدے کا مسئلہ سمجھا دیا، سمجھ گئے نا آپ؟ اسی پہ قائم و دائم رہنا ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو مکتوبات امام ربانی پڑھ کے دیکھیں، آپ نے یہی ذکر فرمایا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، یہی عقیدہ، اور جو آج کل سٹیجوں پہ بیان کر رہا ہے وہ سنیوں کی کتابوں میں یہ دستی تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک حق پہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔